السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے توحید۔ میں آپ کے سامنے سورۃ الزمر کی 1 آیات سے 3 تک، یعنی کہ پہلی 3 آیات کا خلاصہ بیان کروں گا اور اس کی تفسیر بیان کروں گا، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ توحید کے بارے میں اور توحید کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ذکر ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا معنی ہے۔ میں پہلے ان 3 آیات کا ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر میں اس کی تفسیر مختصر بیان کروں گا۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے، جو سب پر غالب و حکمت والا ہے۔ بلا شبہ ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، پس اللہ کی عبادت اسی طرح کر کہ تو دین کو اسی کے لیے خالص کر دے۔ خبردار، خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اچھی طرح قریب کرنا، یقیناً اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سورۃ الزمر پارہ نمبر ہے 23، اس کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ بیان کیا، اس کی مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں۔ کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کی اس ابتدا میں اس بات سے فرمائی ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہے، ساتھ ہی اپنی 2 صفات ذکر فرمائی تاکہ وہ اس کلام کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ حق وہ ہے جو واقعہ عین مطابق ہو، یعنی ہم نے اس کتاب کو تیری طرف حق کے ساتھ نازل کیا، اس کی ہر بات درست ہے، کوئی بات واقعہ کے خلاف نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرما رہا ہے۔ سورۃ الزمر پہلی 3 آیات، یہ قرآن پاک کو کھول کے کوئی بھی خود دیکھ لے بے شک۔ پھر اسی طرح ہی دوسری آیات میں دین کا معنی عبادت اور اطاعت بھی ہے، اور ایمان، اسلام اور احسان بھی ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ اور نیت رکھے۔ یہ آیت نیت کی ضروری ہونے اور اس کی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی کہ وہ ہر قسم کے شرک، بدعت اور ریا کی ملاوٹ سے خالص ہے، کیونکہ اخلاص کا تعلق صرف دل سے ہے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ تمام اقوال و فعل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ یعنی اصل حقیقت تو یہی ہے کہ خالص عبادت اور اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔
یعنی کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے اور اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے، مگر اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو اپنا حمایتی مددگار سمجھنے والے مشرک ہیں، یعنی کہ وہ شرک کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ انہیں اپنا اللہ کو خالق و مالک نہیں سمجھتے ہیں۔ خالق و مالک اور اصل معبود تو اللہ ہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں بظاہر کہ ہم اللہ کو خالق سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے دلوں میں یہ نہیں ہے۔ وہ یہ اوپر سے کہتے ہیں، دل ان کے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم ان ہستیوں کو، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم ان ہستیوں کو ذریعہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ جیسے آج کے معاشرے میں ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، ذریعہ ہے اللہ کو تک پہنچنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی منافی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارنے اور اس کی عبادت کرنے والے تو ایک ہی معبود پر متفق ہوتے ہیں، مگر اس کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارنے والوں کا کسی ایک ہستی پر اتفاق ہی نہیں ہوتا۔ وہ کبھی کسی پر، کبھی کسی پر، اور کبھی کسی پر، اور کبھی کسی کو پکارتے ہیں، کبھی کسی کو پکارتے ہیں، اور کبھی کسی کو، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اکیلے کی ہے، اور کوئی کسی کو کیوں کر کسی کے پاس اس بات کی دلیل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں ہستی کو فلاں کام کا اختیار ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کو فلاں کام کروا سکتے ہیں۔ مشرکین محض گمان کی بنا پر انہیں پوجتے جا رہے ہیں، یعنی انہیں یہ گمان ہے کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں، وہ صحیح سمجھ کے کرتے ہیں۔ آج کل کے ہمارے لوگ بھی اسی طرح ہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کام ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، حالانکہ اس کام کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ دین سے سارا سر ہٹ کے ہے۔ کوئی بھی کام جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہو وہ دین نہیں ہے، وہ دین کے خلاف ہے۔ اسی طرح وہ بھی اس وقت گمان کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ اب بھی ہمارے لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو داتا، دستگیر، مشکل کشا یا حاجت روا پکارتے ہیں، مشرکین کی یہ بات چونکہ بالکل ہی بودی اور بیکار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرنے کے بجائے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن معاہدوں اور ان مشرکین کے درمیان اور مشرکوں کے مختلف گروہوں کے باہمی اختلاف میں حق بات کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔